بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کی جانب سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین 12 ذی القعدہ 1444 ہجری مطابق 2 جون 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 35، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ مدینہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ مسلمان ایک ایک دو دو اور گروپ کی شکل میں مکے سے مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ مکے کے کافروں کو لیکن یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ مسلمان کسی دوسری جگہ جا کر سکون سے رہے۔ وہ ہجرت کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے لگے، انہیں کہیں پریشان کرتے، ان کا سامان چھین لیتے، ان کو قید کر ڈالتے۔ بڑی مشکل سے بچ بچا کر یہ لوگ مدینہ پہنچ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کی تیاری شروع کر چکے تھے، مگر ابھی اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ملی تھی۔ جب تمام مسلمان ہجرت کر گئے، بس حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ عنہما بچے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا تھا، یا وہ لوگ رہ گئے جنہیں مشرکین نے قید کر لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ہمیں فلاں رات کو نکلنا ہے اور پوری تیاری کر لیں۔ ادھر مکہ کے کافروں کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تمام مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، چنانچہ انہوں نے آپ کو ہجرت سے روکنے کے لیے دارالندوہ میں ہنگامی میٹنگ بلائی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر محمد مدینے پہنچ گئے تو وہاں ان کی ایک بہت بڑی طاقت اور حکومت ہو جائے گی جس کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں آپ کو ہجرت سے روکنا چاہتے تھے۔ ان کی میٹنگ میں ابلیس شیطان بھی انسان کی شکل میں حاضر ہوا۔ کئی لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ ایک نے کہا کہ ہم محمد کو اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ جہاں چاہے چلا جائے۔ ابلیس نے اس کی رائے رد کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، اگر وہ دوسرے شہر میں چلا جائے گا تو وہاں بھی اپنی جماعت بنا لے گا، پھر اس کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اسے زنجیروں میں باندھ کر کسی بند کمرے میں قید کر دیتے ہیں، خود ہی موت کا شکار ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا یہ رائے بھی صحیح نہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ہی تم پر دھاوا بول دیں گے اور اس کو تمہارے ہاتھوں تو چھڑا لیں گے اور پھر اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں شکست دے دیں گے۔ پھر ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان چن لیا جائے اور ہر ایک کو تیز تلوار دی جائے، پھر وہ سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبیلے میں بکھر جائے گا اور اس کے قبیلے والے سب قبیلوں سے تو جنگ نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے تو ہم اس کا خون بہا دے دیں گے۔ اس رائے کی ابلیس نے تائید کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ سلسلہ جاری۔ فکر و نظر، پڑوسیوں کی دینی فکر کیجیے۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی ان حقوق کو ادا کرنے پر بڑا زور دیا گیا ہے، لیکن اب تک کا مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ پڑوسیوں کے سماجی و انسانی حقوق ادا کرنے کے حوالے سے تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ بیداری ضرور آئی ہے، مگر ان کی دینی فکر کے بارے میں اب تک ہم بہت زیادہ بیدار نہیں ہو پائے ہیں، بلکہ ایک حد تک اس حوالے سے ہم مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں۔ جبکہ حدیثوں میں جس طرح سماجی اور معاشرتی لحاظ سے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا تاکیدی حکم آیا ہے، ٹھیک اسی طرح ان کی دینی فکر کے بارے میں بھی واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتے، ان کو واعظ و نصیحت نہیں کرتے، انہیں اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتے اور بری باتوں سے نہیں روکتے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 748۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کی دینی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ دو طرفہ عمل ہے، یعنی جس طرح پڑوسیوں کی دینی فکر کے بارے میں ہمیں سوچنا ضروری ہے، اسی طرح پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دینی لحاظ سے مضبوط کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اگر کوئی ان کو دینی تعلیم دینے والا نہیں ہے تو خود بڑھ کر وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ان کو دین کی تعلیم دے سکیں
چنانچہ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین سے لاپرواہی پر پڑوسیوں کو تنبیہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے پڑوسیوں کو کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے، تعلیم حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے، واعظ و نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے ہم سبھی کو چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کے دینی تعلیم کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح اپنے آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کی بھی دینی و تعلیم و تربیت کی فکر کریں، ان کو ایک اچھا شہری، اچھا مسلمان بنانے کی پوری فکر کریں، تاکہ ہمارا سماج دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے ایک مضبوط اور مثالی سماج بن سکے اور ہمیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب مل سکے۔ دستک، ٹوٹتے رشتے، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بھائی کا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، ترمذی 1956۔ حدیث پاک میں حقیقی بھائی کے علاوہ دینی بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنے کو بھی نیکی فرمایا گیا ہے۔ موجودہ وقت میں حال یہ ہے کہ مسلم بھائی تو دور، یہاں ایک بھائی اپنے سگے بھائی تک سے معمولی سی باتوں پر بول چال بند کر دیتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے بچپن کا خوبصورت دور ساتھ گزارا ہے، جہاں لڑائیاں بھی ہوتی تھی تو کچھ دیر میں دوستی بھی ہو جاتی تھی، مگر اب وہ ساری خوبصورت یادیں بھول کر آپس میں دشمنوں جیسا سلوک کرنے لگتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو دوسرے کو نقصان تک پہنچانے کے سے نہیں ہچکچاتے۔ افسوس کہ ہمارے دور میں رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، سگے عزیزوں میں دوریاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ساتھ رہنے میں تھوڑی بہت تو مزاج کے خلاف باتیں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بات پر پکڑ کی جائے، بات پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے، کہیں کا غصہ کہیں نکالا جائے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر چیز مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ برداشت کرنا، نظر انداز کر دینا، اچھے طریقے سے مل بیٹھ کر بات صاف کر لینے سے مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے اور دلوں میں جو کڑھن ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا را رشتوں کی حفاظت کیجیے اور انہیں ٹوٹنے نہ دیجیے۔ مسائل: میت کے استعمال کیے گئے سامان کا کیا حکم ہے؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ سوال: میت کے استعمال شدہ کپڑوں اور جوتے وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انتقال کے وقت میت کی ملکیت میں جو کچھ تھا وہ سب اس کا ترکہ ہے، جسے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ البتہ تمام عاقل بالغ ورثہ آپسی رضامندی سے مستحقین میں صدقہ کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر ورثہ میں کچھ افراد نابالغ ہوں تو اسے صدقہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ورثہ سب بالغ ہوں، میت کی استعمال شدہ چیزوں کو باہمی رضامندی و خوشدلی کے ساتھ تقسیم کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ دارالفتہ بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔